ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کیو ڈاٹ گرامر دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کا ہوسٹ شاہد ملک۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 225 تک ہم نے پڑھ لیا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 225 تک ہم نے پڑھ لیا ہے۔ آج دو آیات کور کریں گے، آیت نمبر 226 اور 227۔ حسب معمول پہلے ان آیات کو سمجھنے کے لیے چند باتیں اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر گرامر کی تفصیل۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 226 اور 227 کی پریزنٹیشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین یولون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم والمطلقات یتربصن بأنفسہن ثلاثۃ قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کا ارادہ کر لیا تو جان لے کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ طلاق یافتہ عورتیں 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہے اسے چھپائیں۔ انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں۔ ناظرین اکرام، ہم جو آیات پڑھ رہے ہیں ان میں شادی کے معاملہ ہمارے سامنے آیا، میاں بیوی کے آپس میں ازدواجی تعلقات کے بارے میں بات ہمارے سامنے آئی۔ اب طلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو شخص طلاق دینے کا اور اپنی بیوی سے دور رہنے کا ارادہ کر لے، قسم کھا بیٹھے، تو ان کے لیے چاہیے کہ 4 مہینے تک وہ سوچ بچار کریں۔ اللہ نے ان کو 4 مہینے کی مہلت دی ہے۔ اب یہ 4 مہینے آگے تفصیل آئے گی کہ اس میں کیا کرنا ہے۔ تو 4 مہینوں کے مہلت کے بعد پھر بھی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا رہنا اکٹھا مشکل ہے اور طلاق کا اگر ارادہ کر ہی لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون جو ہے زیادتی پہ ہے اور کون جو ہے زیادتی پر نہیں ہے، کس پہ ظلم ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر جو عورت ہے جس کو طلاق ہو چکی ہے تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ 3 ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ یہ عدت کا اس کا ایک وقت ہے، اور اس میں رکنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شادی کسی کے ساتھ نہ کرے، حتیٰ کہ کسی کے ساتھ اپنا جو شادی کا ارادہ ہے وہ بھی ظاہر نہ کرے، اور کوئی شخص اس کے ساتھ شادی کا پیغام بھی نہ بھیجے۔ تو یہ معاملات اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ معاملہ کتنا بڑا ہے۔ جب طلاق ہو جاتی ہے تو پھر لوگ جو ہے بھاگتے ہیں کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی اور ہمیں کوئی اس کا جو ہے حل بتایا جائے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر طلاق یافتہ عورت، اس کے رحم میں اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ تخلیق کر دیا، یعنی اس کو حمل ٹھہر گیا ہے، تو یقیناً عورتوں کو پتہ ہوتا ہے، تو طلاق کے بعد اس کو چاہیے کہ اس کا اظہار کرے، اس کو چھپائے مت۔ یعنی آج کل کے حالات میں ایسا ہوتا ہے
کہ وہ ضائع کروا دیں، کچھ بھی کریں، تو یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ کیوں کہ اگر حمل ٹھہرا ہوا ہے تو پھر اس کے بعد بچہ وضع ہونے تک، بچہ پیدا ہونے تک اس کی عدت ہوگی، اور اس وقت تک وہ شادی نہیں کر سکتی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور یہ سمجھ لو کہ تمہارے ہر معاملات کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سن بھی رہا ہے۔ اگر کوئی عورت اپنا حمل چھپائے گی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اس کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ ایمان والی ہے، یعنی اللہ پر ایمان رکھتی ہے اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہے، تو پھر اللہ کا حکم مانے اور اپنے جو بھی اس کے معاملات ہیں سارے کے سارے واضح طور پر بتائیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ معاملات بڑے واضح اور کلیئر ہیں۔ طلاق کے بارے میں قرآن کے اندر بہت ساری آیات میں تفصیل آئی ہے، احادیث میں بھی بڑی تفصیل ملتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے کی بدبختی ہے کہ قرآن و حدیث کی واضح ہدایات کو چھوڑ کر ہم اپنے اپنے مسلکوں کو فالو کرتے ہیں، اور جب ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو ایک مسلک والا پھر دوسرے کی طرف بھاگتا ہے، وہاں سے کچھ جو ہے نا وہ سپیس مل جائے گی تو وہاں سے رجوع کر لیا جائے۔ حتیٰ کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ اپنا مسلک بدل کے جو ہے وہ اس معاملے کے لیے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم تو اس مسلک پر ہیں۔ تو یہ معاملات سارے کے سارے چونکہ لوگوں کے اندر خوف خدا نہیں ہے، ایمان نہیں ہے اور علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، گھریلو زندگی جو ہے وہ بڑی تلخ ہو جاتی ہے اور معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے، اور خود سے کم از کم زندگی میں ایک بار تو قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، تاکہ کم از کم یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے پر حقوق کیا ہیں، اللہ کے حقوق کیا ہیں، بندوں کے حقوق کیا ہیں، میاں کے حقوق، بیوی کے حقوق، بچوں کے، رشتہ داروں کے، ساری چیزیں کھول کھول کر بیان کی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سب کچھ کھول کے بیان کیا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو اور اپنی دنیا و آخرت کی جو فکر کر کے آخرت میں جنت حاصل کرو۔ تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ جہاں تک یہ بات پہنچتی ہے، جہاں تک لوگ سننے والے ہیں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے، اور اس میں ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا اور میرے لیے بھی۔ تو چلیے ان آیات کی گرامر کی تفصیل شروع کرتے ہیں۔ للذین یولون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ للذین، ان لوگوں کے لیے جو، للذین لی اور اللہ زینہ کا مرکب جاری، اور یہ خبر متقدم ہے، اس کا مبتدا آگے آئے گا۔ یولون من نسائہم، عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں۔ یولون فعل ہے، من نساء یہ مرکب جاری ہے، نسائہم یہ مرکب اضافی ہے۔ یولون مادہ حمزہ لام یا، باب ہے اسلمہ، ماضی کا پہلا صیغہ آلا، مضارع یولی۔ دیکھیں مادہ میں 2 حروف علت ہیں، حمزہ اور یا، تو حروف علت جب فعل کی صورت میں بنتے ہیں تو پھر وہ آپس میں تبدیل ہوتے ہیں اور ان کے اوپر ایک عمل ہوتا ہے جسے کہتے ہیں تعلیل۔ تو تعلیل کا عمل کیا ہوتا ہے؟ گرامر کی کلاسز میں جائیں اور وہاں پہ تعلیل کے نام سے ایک تھم نیل ملے گا، اس میں اس کی ڈیٹیل ہوگی۔ باب اسلمہ، اسلمہ یسلمو آلا یولی۔ یولون مضارع جمع غائب مذکر، وہ بیویوں سے دور رہنے کی قسم کھاتے ہیں، یسلمون کے وزن پہ ہے۔ تربص اربعۃ اشہر، تربص اربعۃ اشہر، تربص یہ مبتدا مؤخر ہے اور اس کی خبر مقدم پہلے گزر گئی للذین کی صورت میں۔ تربص اربعۃ مرکب اضافی اور اربعۃ اشہر بھی مرکب اضافی ہے۔
فَإِن فَاءُوا پھر اگر وہ پلٹ آئے، فا عاطفہ ہے، ان شرطیہ ہے، اور فَاءُوا یہ فعل ہے۔ فَاءُوا مادہ فا یا حمزہ، باب ضربہ ماضی کا پہلا صیغہ، فاء مضارع یفیء، ضربہ یضرب فاء یفیء۔ اس مادہ میں بھی 2 حروف علت ہیں اور یہ تعلیل کا عمل ہوا اور یہ فعل بنا۔ فاء ضربو کے وزن پہ ماضی جمع غائب مذکر، وہ پلٹ آئے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ فا عطفہ ان ناصبہ، اللہ یہ ان کا اسم ہے، اور غفور رحیم مرکب توصیفی ہے۔ غفور ان کی خبر ہے اور آگے رحیم اس کی صفت ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جانے رہیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اگر انہوں نے طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا، واو عطفہ ان شرطیہ، عزم فعل ہے، الطلاق مفعول بہ ہے۔ عزم مادہ عین زا میم، باب ضربہ ماضی کا پہلا صیغہ عزمہ، مضارع یعزم، ضربہ یضرب عزم یعزم، عزم ضربو کے وزن پہ ماضی جمع غائب مذکر، انہوں نے ارادہ کر لیا۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ پس اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ فا عطفہ ان حرف ناصبہ ہے، اللہ ان کا اسم، سمیع خبر ہے اور علیم اس کی صفت ہے۔ سمیع علیم مرکب توصیفی بھی ہے۔ والمطلقات یتربصن مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ واو عطفہ المطلقات یہ مبتدا ہے، یتربصن خبر ہے اور یہ فعل مضارع جمع غائب مؤنث بھی ہے۔ اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ یتربصن مادہ را با صاد، باب تدبرا ماضی کا پہلا صیغہ تربصا، مضارع یتربصو، تدبرا یتدبرو، تربصا یتربصو۔ تربصنا یہ مؤنث کا صیغہ ہے، مؤنث مضارع غائب کیا، اور اگر یہ مذکر ہوتا تو یتدبرون کے وزن پہ آتا ہے۔ یتدبرون کے بجائے یہ بنا یتدبرنا، اسی طرح یتربصنا۔ مضارع جمع غائب مؤنث، وہ سب عورتیں اپنے آپ کو روکتی ہیں۔ بِأَنفُسِهِنَّ اپنے آپ کو، بِأَنفُسِ مرکب جاری، أَنفُسِهِنَّ مرکب اضافی۔ ثلاثة قروء 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک۔ ثلاثة قروء، ثلاثة مفعول بہ ہے یتربصن، اور ثلاثة قروء جب ملے گا تو یہ مرکب اضافی بنتا ہے۔ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہے اسے چھپائیں۔ انہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں۔ ولا يحل لهن اور ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ واو عطفہ لا نافیہ، یحل فعل ہے، لہن مرکب جاری ہے، لی اور ہن کا مرکب۔ ولا یحل، یحل کا مادہ ہا لام لام، باب فتح ماضی کا پہلا صیغہ حلا، مضارع یحل، فتح یفتح، حلا یحل۔ یہاں پہ چونکہ لام 2 دفعہ ہے،
ہا لا لا کے بجائے حلا بنا، تو دونوں لام آپس میں مکس ہو گئے، ادغام بنا۔ یحلو یفتحو کے وزن پہ فعل مضارع واحد غائب مذکر، وہ حلال جائز ہوتا ہے۔ ولا یحلو وہ جائز نہیں ہوتا، لا نافیہ کے ساتھ۔ ان یکتمنا کہ وہ چھپائیں، ان نسبۃ المضارع ہے، یکتمنا فعل منصوب ہے، اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ یکتمنا مادہ کاف تا میم باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ، کاتما مضارع یکتمو باب نصرہ ینصرو کاتما یکتمو۔ یکتمنا ینصرون کی جگہ ینصرنا بنتا ہے فیمیل کے لیے، ینصرون مذکر کے لیے ہے۔ یہ دیکھیں ینصرنا کے وزن پہ یکتمنا، مضارع جمع غائب مؤنث، وہ چھپاتی ہیں۔ ما خلق اللہ فی ارحامہن کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہے۔ ما موصولہ، خلق کا فعل ہے، اللہ فاعل ہے، فی الارحام مرکب جاری ہے، ارحامہن مرکب اضافی ہے۔ خلقہ کا مادہ خا لام قاف باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ، خلقہ مضارع یخلقو نصرہ ینصرو خلقہ یخلقو۔ خلقہ نصرہ کے وزن پہ اس نے پیدا کیا، فعل ماضی واحد غائب مذکر، کم ضمیر متصل مفعول بہ ہے۔ ان کننا اگر وہ ہیں، ان شرطیہ، کننا فعل ہے۔ ان کننا، کننا کا مادہ کاف واو نون، فعل یہ ہے کانا کا فعل ہے، اور کانا کا ماضی واحد غائب کے لیے کانا اور مضارع کے لیے یکونو، کانا یکونو۔ کننا یہ کانو کے وزن پہ، لیکن کانو چونکہ مذکر ہے اور مذکر کے لیے کانو آئے گا جمع غائب، ماضی جمع غائب مذکر کے لیے، لیکن فیمیل ہے مؤنث ہے تو اس کے لیے کننا آئے گا، فعل ماضی جمع غائب مؤنث کے لیے۔ وہ سب تھیں، ان کننا اگر وہ سب ہیں، دیکھیں ان نے مطلب بدل دیا، لیکن چونکہ کننا ماضی کا فعل ہے تو اس میں کوئی تبدیلی ان نہیں کر سکا۔ ان جو صرف مضارع پہ اپنا اثر انداز ہوتا ہے، ماضی پہ اثر انداز نہیں ہوتا، یہ جو ناسبۃ المضارع اس لیے کہتے ہیں۔ یؤمن باللہ والیوم الآخر اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والیاں۔ یومنا یہ مؤنث کا فعل ہے اور باللہ مرکب جاری ہے، والیوم الآخری واو عطفہ اور پھر واو عطفہ ہونے کے ساتھ باللہ کی طرح بالیوم بنے گا اور بالآخری بنے گا، تو یہ دونوں معطوف ہوئے۔ فعل کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ یومنا مادہ حمزہ میم نون باب اسلمہ ماضی کا پہلا صیغہ، آمنا مضارع یومنو، اسلمہ یسلمو آمنا یومنو۔ یومنا کدھر ہے؟ اصل میں یہ مذکر کے لیے یسلمونا کی جگہ پہ ہے، مضارع مذکر غائب کے لیے جمع کے لیے، لیکن یہ فیمیل ہے تو یہ یسلمونا کے بجائے بنے گا یسلمنا، تو یسلمنا کے وزن پہ ہے یومنا، فعل مضارع جمع غائب مؤنث، وہ عورتیں ایمان لاتی ہیں۔ ان یومنا، ان نے مطلب کو یہ تبدیل کیا، اگر وہ ایمان والیاں ہیں، شرطیہ بات ہو رہی ہے۔ الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 226 اور 227 پڑھی ہے، کچھ حصہ باقی ہے، وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کور کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔